السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب ہے حق الجار، مادہ ہے جیم واورے۔ جاورہ یجاور، مجاورہ اور جوار کہتے ہیں پڑوس میں رہنے کو۔ مجاور کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، بیت اللہ کے مجاور بھی ہوتے ہیں جو بیت اللہ کے قریب رہتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں۔ مسجد کے مجاور بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات مزاروں کے مجاور بھی، کیونکہ وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، یعنی گویا قبروں کے ساتھ رہتے ہیں، قبروں کے پڑوس میں رہتے ہیں یا قبرستان میں رہتے ہیں، حالانکہ قبرستان صرف مردہ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں۔ تو جاورہ، یجاور، مجاورہ اور جوار پڑوس میں رہنے کو کہتے ہیں، اور اسی مادے سے اجارہ یجیر اجارتن کہتے ہیں بچانے اور پناہ دینے کو۔ تو پڑوسی جو ہے وہ پناہ بھی دیتا ہے، اسی لیے جار پڑوسی، اور اس کا معنی پناہ دینے والا اور پناہ لینے والا دونوں طرح آتا ہے، کیونکہ پڑوسی کے لیے کیا ہے؟ پناہ گاہ، دونوں ایک دوسرے کو پناہ دیتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو پڑوسی سب سے قریبی ساتھیوں میں سے ہوتا ہے۔ گھر کے افراد کے بعد سب سے پہلا واسطہ اور پہلا رابطہ پڑوسی کے ساتھ ہوتا ہے، نیبر کے ساتھ ہوتا ہے۔ بعض اوقات اپنے رشتہ دار، قریبی لوگ دور ہوتے ہیں اور اجنبی لوگ قریب ہو جاتے ہیں۔ جتنا ان سے تعلق اور واسطہ ہوتا ہے اتنا اپنے رشتہ داروں سے بھی بعض اوقات نہیں ہوتا۔ جتنا روزمرہ زندگی میں ان کے ساتھ لین دین ہوتا ہے اتنا بسا اوقات بہن بھائیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے اقربا کے بعد، یعنی ذوی القربا کے بعد پڑوسیوں کا حق ہے۔ اور اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب۔ اور یہ اس آیت کا حصہ ہے جس کے شروع میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور پھر ذی القربى، اور اس کے بعد یہاں جار کی بات آئی، پڑوسی کی بات آئی، کہ وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہو اور وہ پڑوسی جو اجنبی ہو، یعنی رشتہ دار نہ ہو۔ وصاحب بالجنب، اور وہ جو تھوڑی دیر کے لیے بھی ساتھ ہو۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پڑوسی تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو جس کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ رشتہ دار بھی ہوتا ہے، اور دوسرا وہ جو ساتھ ساتھ تو رہتا ہے لیکن رشتہ داری نہیں ہوتی، تو اس کو جار الجنب کہا گیا، اجنبی ہمسایہ، جس سے خون کا رشتہ نہیں، تعلق داری نہیں۔ اور تیسرا والصاحب بالجنب، پہلو کا ساتھی، یہ بھی ہمسایہ ہے لیکن اس میں ضروری نہیں کہ وہ شخص اپنے گھر یا خاندان کے ساتھ آپ کے گھر یا خاندان کے ساتھ رہتا ہو، آپ کے محلے میں رہتا ہو یا آپ کے کمپاؤنڈ میں رہتا ہو یا آپ کی بلڈنگ میں رہتا ہو، ضروری نہیں کہ وہ ایک اپنے مکان یا اپنے گھر کے ساتھ ہو، بلکہ کسی بھی جگہ، کہیں بھی کوئی شخص جو آپ کے ساتھ مل جل کر رہتا ہو، کوئی مل کے کام کرتا ہو، یا کسی بھی جگہ پر وہ آپ کے قریب ہو، خواہ زیادہ دیر کے لیے، خواہ تھوڑی دیر کے، خواہ پورے دن کے لیے، خواہ دن کے کسی حصے کے لیے، خواہ وہ سفر میں ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ جو تیسرا حصہ ہے وہ صاحب بالجنب، اس میں مسافر بھی آ جاتے ہیں، یعنی جس کی سیٹ آپ کے ساتھ ہو، خواہ وہ ورک پلیس ہو، خواہ وہ کوئی ٹرین ہو یا کوئی جہاز ہو یا کسی ڈاکٹر کا کلینک ہو، کہیں پر بھی آپ کے ساتھ بیٹھنے والے آپ کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ آپ کے رشتہ دار ہوں یا آپ کے دوست ہوں، ان سے آپ کا تعلق کیا ہے؟ ایک ہمسائیگی کا تعلق ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان سماج پسند ہے۔ سماج کس کو کہتے ہیں؟ سوسائٹی کو۔ یعنی انسان تنہا نہیں رہ سکتا، اسے ہمیشہ مل جل کے رہنے کی ضرورت ہوتی۔
اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ چند گھنٹے کے لیے ایک جگہ پر اکٹھے ہوں، تو عموماً کیا ہوتی، اس سفر کے دوران آپ کی دوستی ہو جاتی. کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا؟ مثلا آپ نے اکٹھے حج عمرہ کیا، یا پھر یہ کہ اکٹھے کہیں ٹریول کیا، اور پھر بعد میں ساری زندگی کے لیے ان لوگوں کے ساتھ دوستی کا ایک تعلق ہو گیا. کیونکہ یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ اسے اکیلا رہنا پسند نہیں، وہ مل جل کے رہنا زیادہ پسند کرتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ واسطہ، رشتہ، تعلق یہ انسانیت کی علامت ہے، انسان ہونے کی علامت ہے. اور وہ انسان نہیں کہ جو انسانوں کے ساتھ گھل مل کے نہ رہنا چاہتا ہو اور اپنی ایک الگ کٹیا بنا کے اور الگ ہی اپنی دنیا میں بس جینا چاہتا ہو. تو اس لیے اسلام نے رشتہ داروں کے بعد پڑوسیوں اور ساتھیوں کے بہت زیادہ حقوق بتائے ہیں اور اس کی بہت زیادہ اہمیت کا احساس دلایا. تو انسان کہیں پر بھی کسی کے ساتھ مل کر کوئی کام کر رہا ہو، خواہ وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو، خواہ وہ آپ کا ہم مذہب ہو یا نہ ہو، آپ کے رنگ کا یا زبان بولنے والا ہو یا نہ ہو، کوئی بھی انسان، خواہ وہ کسی بھی قوم، گروہ، قبیلے، علاقے، رنگ، نسل، زبان سے تعلق رکھتا ہو، جس کے ساتھ بھی آپ مل کر زندگی بسر کریں، کوئی کام کریں، اکٹھے رہیں، وہ آپ کا ساتھی اور پڑوسی ہے، اور اس کے آپ پر حق ہے، اور اس کا خیال رکھنا آپ پر لازم ہے. اور ایسا کیوں ہے؟ تاکہ ایک پرامن معاشرہ وجود میں آئے. انسان کا لفظ انس سے نکلا ہے، انسان انسانوں سے انس پاتا ہے، انسان کی ضرورت ہے، انسان کے اندر انسان کے قریب رہنا اس کی فطرت میں ہے، اور انسانوں سے کٹ کر بالکل تنہا الگ تھلگ رہنا یہ فطرت کے خلاف ہے. اسی لیے ہمارے دین میں رہبانیت نہیں، اور دین کے نام پر بھی تنہا ہونے کا کوئی جواز نہیں. دنیا میں تو انسان اپنے کام کاروبار کے لیے، اپنے بزنسز کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. دین کے لیے بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. مسجد کا کانسیپٹ یہی ہے کہ لوگ مل کر عبادت کریں. اگر ہر روز ممکن نہ ہو تو کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ ضرور ملیں، رمضان کے مہینے میں ملیں، عید کے موقع پر ملیں. تو اسلام کس کو پسند کرتا ہے؟ اجتماعی زندگی کو، مل جل کر رہنے کو. اور اس میں دین کی خاطر بھی خاندان، رشتہ دار، دوست، پڑوسی چھوڑ کے کہیں تنہا جنگلوں میں نکل جانے کو زیادہ ثواب کا کام نہیں بتایا گیا. شادی کرنا عبادت قرار پایا اور شادی نہ کرنا دینی عمل قرار نہیں پایا. یعنی بغیر شادی کے یہ سوچ کے زندگی بسر کرنا کہ اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے اور زیادہ پاکیزگی ہے، تو اسلام اس کے خلاف ہے. اس میں پاکیزگی نہیں. پاکیزگی کے لیے کیا کہا گیا؟ کہ نکاح کرو. تو اوور آل جو اسلام کا مزاج ہے وہ کیا ہے؟ کہ انسان انسان کی قدر کرے، انسان انسان کی رعایت کرے، انسان انسان کے دکھ درد میں شریک ہو، انسان انسان کے لیے ہمدردی کا پیغام ہو، ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کی رعایت کر کے جیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف اپنی رعایت کرنا جانتے ہیں، دوسروں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو لوگوں کی دو قسمیں ہوتی. کون کون سی؟ ایک وہ جو دوسروں کی رعایت کر کے جیتے ہیں، اور دوسرے وہ جو صرف اپنی رعایت جانتے ہیں. ایک وہ جو دوسرا کا حق دے کے جیتے ہیں، اور ایک وہ جو صرف اپنا حق جانتے ہیں. دوسروں کی رعایت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ انسان کوئی ایسی بات یا ایسا کام نہ کرے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، جس سے دوسرے کے جذبات مجروح ہوں، جس سے دوسرے کے لیے پریشانی ہو، جس سے دوسروں کے لیے کوئی مسئلہ پیش ہو جائے. انسان کو دنیا میں اس طرح جینا ہے کہ وہ خود بھی جیے پرسکون طریقے سے اور دوسروں کو بھی جینے دے. یہ دنیا دراصل تیاری ہے کہ اس بات کی جنت میں جانے کی. جنت ایک پرسکون جگہ ہے جہاں پرسکون لوگ ہی جائیں گے، جو خود بھی سکون سے رہنا جانے اور دوسروں کو بھی سکون سے جینے دے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرنا جانے،
کہ اپنی زبان کو غیر محتاط طریقے سے استعمال نہ کرے، حتیٰ کہ اپنے جسم کے تاثرات سے بھی دوسرے کو ہراساں نہ کرے، ایسی نظر سے کسی کو نہ دیکھے جس سے وہ دوسرے کو خوف زدہ کرے، ایسا جسچر نہ ہو، ایسا انداز نہ ہو، حتیٰ کہ بات کرتے وقت ہاتھوں کا، زبان کا، چہرے کا تاثر ایسا نہ ہو کہ جو دوسرے کو اذیت میں مبتلا کرے۔ بعض اوقات ہمیں خود پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اپنی بعض معصوم حرکتوں سے دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بن جاتے ہیں، کیونکہ آگے حدیث میں آ رہا ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس سے اس کا ہمسایہ اس کی اذیتوں سے محفوظ نہ ہو۔ تو بے حد ضروری ہے کہ خواہ کوئی تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ ہو یا زیادہ دیر کے لیے، ہم اپنی ذات کی اذیت سے اس کو بچائیں، ہر اس کام سے بچیں جس سے دوسرے کو اذیت ہو، خواہ وہ کوئی ایکشن ہو، خواہ وہ کوئی بول ہو، خواہ وہ کوئی دیکھنے کا انداز ہو، خواہ وہ چلنے کا انداز ہو، خواہ وہ لین دین کا کوئی طریقہ ہو، کچھ بھی ہو، خواہ وہ اٹھانے رکھنے کی حد تک ہی معاملہ کیوں نہ ہو، کیونکہ بسا اوقات ہم اور کچھ بھی نہیں کرتے، صرف اپنی چال سے دوسروں کو اذیت دیتے ہیں۔ کیسے؟ چال سے کیسے اذیت ہو سکتی کسی کو؟ جیسے یہاں لکڑی کے گھر ہیں تو کہیں بھی موومنٹ ہوتی تو دوسرے کو پتہ چلنے لگتی، کبھی کوئی سو رہا ہوتا ہے تو اس سوتے وقت میں آپ یہ کہیں کہ اب میرا کچھ سننے کو دل چاہ رہا ہے، اور آپ صرف اپنی رعایت کریں اور وہ لگا بیٹھیں اور دوسرے کی نیند حرام کر دیں۔ پیر گھسیٹ کے چلنا، اٹھانے رکھنے میں کیا تکلیف کا باعث ہو سکتی ہے چیز، مثلا کوئی چیز اٹھائی، زور سے دھمک کے رکھی، دروازہ زور سے بینگ کیا اور دم دم سیڑھیوں سے اترے، چیزیں اٹھا پٹخا کے پھینکی، یہ ساری چیزیں دوسروں کو یعنی ساتھ رہنے والوں کو اذیت دینے کا سبب ہوتی ہیں، اور بسا اوقات ہمسایوں کے ساتھ اس طرح جڑ کر رہ رہے ہوتے ہیں کہ کمرے کے ساتھ کمرہ ہو سکتا ہے یا گھر کے ساتھ گھر جڑا ہوا ہو سکتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے لیے اذیت کا باعث ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات اس طرح فخر سے چلنا اور اس طرح غضبناک انداز میں چلنا کہ جس سے دوسرا دیکھ کے ہی سہم جائے کہ معلوم نہیں کیا مسئلہ ہے۔ اپنے آپ کی صفائی نہ رکھنا، اپنے گھر کی صفائی نہ رکھنا اور اس سے دوسروں کو اذیت دینا۔ اب آپ دیکھیں اگر کلاس میں 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک نے کپڑے نہیں بدلے، نہائی نہیں، جسم کی صفائی نہیں کی، تو 2-4 گھنٹے جو دوسرے کو ساتھ بیٹھنے کو ملے ہیں وہ کس طرح گزریں گے؟ کیا وہ اس میں نہیں آئے گا کہ وہ دوسرے کو اذیت میں مبتلا کر رہا ہے؟ تو ہم سب کو سوچنا چاہیے ہماری وہ کون سی حرکت ہے، کون سی باتیں ہیں جو دوسرے کو ستانے اور اذیت دینے میں آتی۔ بعض اوقات کسی سے گفتگو میں دوسرے کی رعایت نہ کرنا، خود ہی بولتے چلے جانا بغیر سنے، دوسرے کا نقطہ نظر سننا ہی نہیں، صرف اپنی کیے چلے جانا، صرف اپنی ٹھوسے چلے جانا۔ اور کیا صورتیں ہوتی ہیں، کیونکہ حدیث بہت شدید ہے، معمولی نہیں ہے۔ لاؤڈ میوزک بھی اسی میں آتا ہے۔ اگر کوئی شریعت، دین، تعلیم نہ بھی ہو تو انسان کو خود اللہ نے عقل نہیں دی کہ ان باتوں کو سمجھے کہ جو چیز کسی کی مجھے اذیت دے رہی ہے مجھے اسے دوسرے کے ساتھ نہیں کرنا۔ اگر صرف اتنا ہی کرائیٹیریا انسان رکھ لے تو بہت سی مشکلوں سے نکل آئے۔ جب کوئی سو رہا ہو یا کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اس وقت لاؤڈلی پاس باتیں کرنا شروع کر دیں کہ اس کی نماز میں خلل ہو یا نیند میں خلل ہو، یہ تمام چیزیں اذیت دینے میں آتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا تعلق اپنے خاندان کے بعد سب سے پہلے جس سے بھی ہو اور جتنا زیادہ ہو، فاصلے کے اعتبار سے قریب، کام کے اعتبار سے قریب، انٹریکشن کے اعتبار سے قریب، اس کا ہم پر اتنا ہی زیادہ حق بنتا ہے، خواہ وہ کسی بھی رنگ نسل سے تعلق رکھتا ہو۔ حدیث نمبر 189 عن عبداللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الاصحاب عند اللہ خیرهم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ خیرهم لجارہ، رواہ الترمذی کتاب البر والصلۃ۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ساتھیوں میں سب سے بہتر ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو، اور پڑوسیوں میں سب سے بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر ہو۔ تو گویا ایک اچھے انسان کی پہچان کیا ہے؟
یہ نہیں کہ وہ خود اپنے آپ کو کیا سمجھے ہوئے. اپنے آپ کو تو ہر ایک اچھا ہی سمجھتا ہے. اگر ہم کسی ایسی غلط فہمی یا خوش فہمی کا شکار ہیں کہ خود کو بڑی چیز سمجھے ہوئے ہیں یا اپنے آپ کو بڑا ہی عقل مند سمجھتے ہیں اور بڑا ذہین سمجھتے ہیں اور دوسروں کے مقابلے میں بڑا انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں، یہ کسی بھی اعتبار سے اپنے آپ کو بہترین جانتے ہیں، تو یہ بہترین ہونے کی علامت ہرگز نہیں. اس بھول سے اور غلط فہمی سے نکل جانا چاہیے. یہ معیار نہیں ہے، کرائیٹیریا نہیں ہے. کیا کہ ہم خود کو کیا لگتے ہیں. تو کسی انسان کے اچھے ہونے کا معیار یہ نہیں کہ وہ خود اپنے بارے میں اپنے لیے کیا رائے رکھتا ہے. اس کے اچھے ہونے کا معیار کیا ہے کہ اس کے ساتھی اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. جو لوگ اس کے ساتھ رہتے ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ایک اچھے شوہر کی پہچان کیا بتائی گئی؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. تم میں سب سے اچھا وہ ہے خیرکم خیرکم لأہلہ، جو تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. اچھا وہ ہے جسے اس کے ساتھی اچھا کہیں، جسے اس کے دوست اچھا کہیں کہ میرا دوست بہت اچھا ہے، میرا ہمسایہ بہت اچھا ہے، میرا کلیگ بہت اچھا ہے، میرے گروپ کے لوگ بہت اچھے ہیں، میں ان کی کمپنی کو بہت اچھی طرح انجوائے کرتا ہوں. تو خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ. اور پھر اچھا وہ ہے جو اللہ کی نظر میں اچھا ہے، اور اللہ کے نزدیک وہ اچھا ہے جسے اس کے پڑوسی اچھا سمجھیں، اور وہ برا ہے جسے اس کے ہمسائے، اس کے نیبرز برا سمجھیں. اپنا مقام اپنی نگاہوں میں نہیں، اپنے ساتھ رہنے والوں کی نگاہوں میں دیکھیں. وہ کیا کہتے ہیں، وہ آپ سے کتنے انسپائرڈ ہیں، وہ آپ سے کتنے خوش ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی حدود پامال کرنا شروع کر دے، ہر غلط سلط کام پر اتر آئے، اصول ختم کر دے، اصول توڑے. یہ یاد رکھیے کہ اصول توڑنے والے، غلط کام کرنے والے، خیانت کار، جھوٹے لوگ اگر وقتی طور پر اپنے ساتھیوں کے نظر میں اچھے ہو بھی جائیں، لیکن حقیقت میں ان کے دل میں آپ کی قدر ہرگز نہیں ہو سکتی. کیونکہ وہ کیا سمجھیں گے کہ آج اگر آپ نے کسی کو دھوکہ دیا اور بڑے خوش ہو کے بتا رہے ہیں ہم کو، تو کل آپ ہمیں بھی دے سکتے ہیں، خواہ وہ زبان سے نہ بھی کہیں. اگر آپ نے کسی سے جھوٹ بولا تو آپ ہم سے بھی بول سکتے ہیں. آپ کسی کے ساتھ برا کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. لفظی ترجمہ بھی دیکھ لیجئے کہ عن عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الاصحاب، بہترین ساتھیوں میں سے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، خیرہم لصاحبہ، ان میں سے بہتر اپنے ساتھی کے لیے، یعنی وہ جو اپنے ساتھی، اپنے دوست، اپنے ساتھ رہنے والے، اس شخص کے لیے اچھا ہو. اور وہ وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے باعث سکون ہو، جو غیر محتاط باتیں نہ کرے، جو دوسروں کی زندگی میں خلل نہ ڈالے، دوسروں کی زندگی میں انٹرفیئر نہ کرے، بلا وجہ کی مشکلات نہ پیدا کرے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے دوسروں کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں، ان کی زندگی میں مشکل پیدا کر دیتے ہیں. تو رعایت کرنے والا کیا ہے کہ جب وہ چلے تو دوسرے کی رعایت کرتے ہوئے چلے. اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے تھے اور نماز مختصر کر دیتے. اس لیے اس کو کہتے ہیں رعایت کرنا، کہ بچے کی ماں کو تکلیف نہ ہو. یہ ہے رعایت کرنا. اگر ہم چل رہے ہیں تو دوسرے کی رعایت کیا ہے کہ اگر وہ آہستہ چلتا تو ذرا اس کی خاطر آہستہ چلے. مثلا چل رہے ہیں آپ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دائیں بائیں دیکھ کے چلنا. جیسے آپ ٹریفک کے قانونی کو دیکھ لیجئے، آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو رعایت کرنا کیا ہے؟ صرف یہ تھوڑی دیکھیں گے کہ آپ کے لیے سادہ بہتر کیا ہے، یہ بھی دیکھیں گے کہ باقی سب جو اس سڑک پہ ہیں
ان کے لیے بہتر کیا ہے. اور وہاں تو ایک مجبوری کے تحت انسان بھلا مانس بن جاتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اچھا وہی ہے کہ جو دل کے احساس کے ساتھ دوسرے ساتھ چلنے والوں کی رعایت کرتے ہوئے آگے بڑھے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کی خوش بختی اور سعادت، مسلمان کی خوش بختی، خوش قسمتی اور سعادت 3 چیزوں میں ہے. نیک پڑوسی، وسیع مکان یعنی گھر کھلا ہو، تنگ گھر نہ ہو، اور آرام دہ سواری. تو جس کے پاس یہ 3 چیزیں ہوں، کون سی؟ نیک پڑوسی، وسیع مکان، آرام دہ سواری. سوچئے زندگی کتنی پرسکون ہو سکتی. یعنی جس کے پاس یہ 3 نعمتیں ہیں وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے، اگر ساتھ ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے. کیونکہ اسلام کے بغیر تو بہت سے لوگوں کے پاس یہ تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کی پہچان ہو، بندہ اللہ کے حقوق ادا کرتا ہو، اور اس کے بعد دنیا میں اس کے پاس ایک آرام دہ زندگی کا سامان ہو جو اس نے حلال طریقے سے حاصل کیا ہو، جس میں کوئی قباحت نہیں. ایک دعا بھی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. تو یہ وسع لی فی داری جو ہے، گھر کے اندر کی وسعت، یہ خوش قسمتی کی علامت ہے. تو خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ، وخیر الجیران، اور پڑوسیوں میں سے بہترین پڑوسی عند اللہ، اللہ کے ہاں، یعنی درجے اور مقام کے اعتبار سے خیرہم لجارہ، جو اپنے پڑوسیوں کے حق میں بہت اچھا ہے. تو یہ حدیث ہم سب کے لیے ایک میزان ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں کے لیے کیسے ہیں، اور وہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں. کیا ہم ان کے امن اور سکون میں خلل ڈالنے والے ہیں؟ کیا ان کی زندگی میں کوئی مشکل کھڑی کرنے والے ہیں، یا ہم ان کے لیے باعث رحمت ہیں؟ اچھا پڑوسی ہونا اچھا انسان ہونا ہے. السلام علیکم. یہ جو شروع میں بات کی گئی تھی کہ انسان کے اچھے ہونے کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ خود کو کیسے سمجھتا ہے. کل ایک کوٹ کسی نے بتایا تھا کہ if you aim to do good things you will attain greatness, but if you aim to do great things you will attain ruin, so do good things so that you can do great things. ایسا ہی کوٹ تھا. مطلب کہ اچھا کام کرنے کا سوچیں تاکہ دوسروں کی نظر میں بھی اچھے ہو جائیں، اور اگر ہم اسی بات کو سوچتے رہیں گے کہ ہم دوسروں کی نظر میں اچھے ہو جائیں، ہم گریٹ بن جائیں دوسروں کی نظر میں، تو you will attain ruin. جو مجھے سمجھ آئی اس سے وہ یہ ہے کہ بڑا انسان بننے کے لیے بڑے کام کرنا ضروری نہیں، بڑا انسان بننے کے لیے اچھے کام کرنا فائدہ مند ہے. یعنی بعض اوقات ہم کیا سوچتے رہتے ہیں، ہم کوئی بہت بڑا کام کریں، بہت بڑا تیر ماریں، کوئی کارنامہ کر کے جائیں دنیا سے، سوچتے ہیں نا. اور اس چکر میں چھوٹے کوئی کام ہو تو ان کو خاطر میں نہیں لاتے، انہیں کام ہی نہیں سمجھتے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ ہی تو آج تک بڑا انسان بن سکے اور نہ ہی کوئی کام کیا، اور زندگی ضائع کر کے بیٹھ گئی، روئن کر دی. تو بہتر کیا ہے کہ ہر وقت اس بات کی فکر میں رہیں کہ کیا خیر اور بھلائی کا کام ہے جو اللہ نے میرے حصے میں ڈال دیا. کیونکہ اللہ نے دنیا کا نظام اس طرح رکھا ہے نا کہ مختلف لوگوں کے مختلف رولز رکھے، سب کو ایک کام نہیں کرنا. کچھ کام بظاہر بڑے خوش نما نظر آتے ہیں، بڑے نمایاں اور بہت رونق والے، اور کچھ ایسے نہیں ہوتے. عموماً ہم جب لوگوں کی نظر میں مقام تلاش کرتے ہیں تو کن کاموں کے ذریعے؟ جو بڑے خوش نما ہیں، لیکن ان کو بھول جاتے ہیں جو اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب والے ہیں، لیکن بظاہر آپ کو کوئی بہت بڑا انسان نہیں دکھاتے. ایسے میں ان چیزوں کے پیچھے جانا جو ہمارے بس میں نہیں لیکن بظاہر ہمیں بڑا خوشنما باغ نظر آتی ہیں، یہ ایک بہت خوشنما چیز نظر آتی ہے کہ جس کے پیچھے انسان بھاگتا رہے اور بھاگ بھاگ کے ہلاک ہو جائے اور وہ پھر بھی ہاتھ نہ آئے، تو ان چانسز کو اویل کریں، ان اپرچونٹیز کو دیکھیں جو آپ کے دائیں بائیں بکھری ہوئی ہیں، جن کے ذریعے آپ بہت ساری اچھائی کما سکتے ہیں. مثلا راہ چلتے ہوئے اگر آپ نے کسی تکلیف دینے والی چیز کو اٹھا لیا تو آپ نے ایک اچھا کام کیا. ہو سکتا ہے کہ آپ نے
اپنے ایک فطری نیکی کے شوق میں کر لیا ہو اور کسی نے نہ دیکھا ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی دور کھڑا دیکھ کے متاثر ہو رہا ہو آپ سے. تو وہ گریٹنس اس میں نہیں کہ آپ نے کوئی بہت بڑی پینٹنگ لگا دی کہیں اور اس سے لوگ واہ واہ کریں تو آپ بڑے نظر آئیں گے. بعض اوقات آپ کے اس چھوٹے عمل کی جو آپ نے بہت ہی معمولی کیا ہو، وہ لوگوں کے دل کو ایسی لگتی ہے کہ کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا. وہ ایسی قدردانی پیدا کرتی ہے وہ چھوٹی سی نیکی کہ اس کے مقابلے میں ایک بہت بڑی چیز جس کا مقصود اور مطلوب پیچھے اپنی خود نمائی ہو یا بڑا بن کے دکھانا ہو، اس سے وہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا. السلام علیکم. میں نے پرسوں ہیلن کیلر کا ایک نوٹ پڑھا تھا جو مجھے اچھا لگا. آئی ایم اونلی ون بٹ آئی اسٹل ایم ون. I cannot do everything, but still I can do something. I will not refuse to do the something I can do. Helen Keller. اور ہیلن کیلر کی مثال میرے خیال ہے سبھی کو پتا ہے کہ اس کے پاس وہ سب کچھ نہیں تھا جو ہمارے پاس ہے، جسے ہم کئی گنا زیادہ استعمال کر کے بہت کچھ کما سکتے ہیں، لیکن ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی گریٹ کام ہماری قسمت میں ہو تو پھر ہم چھلانگ لگا کے اونچے پہنچ جائیں، کہیں جمپ لگا کے. وہ چھوٹے چھوٹے کام بڑے ہو جاتے ہیں اگر وہ نیکی کے جذبے اور خدمت کے جذبے سے بغیر کسی تعطل اور رکاوٹ کے انسان کرتا چلا جائے. یہ رکاوٹیں ہمارے اپنے اندر ہوتی ہیں، باہر نہیں ہوتی. بہت سے بیریئر اندر ہیں ہمارے، بہت سے کانفلکٹس ہمارے اپنے اندر ہیں، کمپلیکسٹیز اندر ہیں، باہر کچھ نہیں. باہر جو نظر آتا ہے اس کو ہم ہوا بنا لیتے ہیں، حالانکہ وہ سب ہٹ جاتا ہے اگر ہم ڈٹرمنیشن سے آگے بڑھیں. آگے چلتے ہیں. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه رواہ مسلم. کتاب الایمان. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا ہمسایہ اس کے مکر و فریب سے محفوظ نہ ہو. لفظی وضاحت. ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال فرمایا، لا يدخل الجنت، جنت میں داخل نہ ہوگا، من وہ جو لا یأمن نہیں امن میں آتے، جارہ اس کے پڑوسی، بوائقہ اس کی اذیتوں سے، اس کے چالوں سے، اس کے مکر و فریب سے. رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الایمان، کتاب الایمان میں. اس حدیث میں جنت میں داخلے کو ممنوع قرار دیا گیا. کس کے لیے؟ شر پسند شخص کے لیے، اذیت دینے والے شخص کے لیے. بخاری کی ایک اور حدیث ہے جو مزید اس کی وضاحت کرتی ہے اور تھوڑی اور ڈیٹیل میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. قیل من یا رسول اللہ؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ. فرمایا وہ ایمان والا نہیں، وہ ایمان نہیں لاتا، وہ ایمان نہیں لاتا، وہ ایمان نہیں لاتا. پوچھا گیا کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس کا ایمان نہیں، کون مومن نہیں؟ قالا فرمایا، الذی وہ شخص، لا یأمن جارہ بوائقہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں، اس کا ایمان ہی مشتبہ ہو گیا، ایمان خلل میں پڑ گیا، شبہ میں پڑ گیا. جس نے اپنے ہمسایوں کو، اپنے ساتھیوں کو دکھ دینا نہ چھوڑا، کیونکہ ایسا انسان انسانی جذبے سے آ رہی ہے، اس کے اندر انسانیت ہی نہیں، جسے کسی کی تکلیف کا احساس نہیں، جو دوسروں کو دکھ دینے سے باز نہیں آتا. اور اذیت دینے میں زبان سے اذیت دینا، اپنے رویے سے اذیت دینا، مختلف کاموں اور مختلف طریقوں سے اذیت دینا، دوسرے کو ہرٹ کرنے، دکھ دینے، اذیت دینے کا کوئی بھی انداز ہو سکتا ہے. جیسے پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ بعض اوقات ہم منہ سے بولتے کچھ نہیں، لیکن اپنی نظریں، اپنے لکس، اپنی شکل، اپنے جسچر اور اپنی چال اور اپنے رویے سے دوسرے کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں. اور پھر اگر کوئی کہے کہ آپ ایسا نہ کریں تو کہتے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کہا، معصوم بن جاتے ہیں، کچھ کہا ہی نہیں.
کوئی زبان سے کہہ دے تو وہ بھی تکلیف دہ ہے، لیکن زبان سے زیادہ کیا مار تکلیف دے؟ کون سی چیز زیادہ تکلیف دے؟ ایٹیٹیوڈ، رویہ، طرز عمل، معاملہ. اگر آپ منہ پھلا کے پھر رہے ہیں لوگوں کے بیچ میں، نہ آپ کے چہرے پہ اسمائل ہے، نہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، کیا آپ اذیت نہیں دے رہے؟ کیا یہ اذیت نہیں؟ بتائیے، بولیے. لیکن ہم کبھی نہیں سوچتے کہ یہ بھی اذیت، اور اس میں عام طور پر خواتین بالکل کیئر نہیں کرتی. ویسے شوہر سے کوئی ناراضگی ہوگی، اب معصوم بچوں کو خبر ہی نہیں کہ بھی قصہ کیا ہے، اب سارا غصہ غضب نکل رہا ہے بچوں کے اوپر، ساری فرسٹریشن کا شکار بچے. کہاں سے ہم اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ کہاں سے؟ کیا اللہ کو حساب نہیں دینا ہوگا؟ اب جس کو خبر ہی نہیں کہ آپ پہ کیا گزری، اس کو آپ اپنے موڈز کیوں دکھا رہے ہیں؟ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو آپ بول کے بتائیں کہ میں تکلیف میں ہوں اور مجھے کسی انسان نے تکلیف پہنچائی ہے، تم اس وقت مجھے تنہا چھوڑ دو حتیٰ کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. بتائیں دوسرے کو، کیونکہ بعض اوقات قصور کسی کا ہوتا ہے، بھگتنا کسی اور کو پڑتا ہے، اور پھر یہ معمول بن جاتا ہے، بعض اوقات عادت بن جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مسکرانا بھی ایک عادت ہوتا ہے، اور موڈ آف کیے رکھنا بھی ایک عادت بن جاتا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کس حال میں پھر رہے ہیں، اور ایک مستقل عادت بنی چلی جاتی ہے، اور مستقل طور پر ہم دوسرے کے لیے اذیت کا سامان پیدا کیے رکھتے ہیں. حالانکہ جو کچھ دل میں ہو، جو ناراضگی ہو، جو غصہ ہو، اس کے حد لمٹ 3 دن ہے بس. 3 دن کے بعد آپ ختم کریں اس کو. سوگ کی مدت 3 دن ہے، ناراضگی کی مدت 3 دن ہے، کیونکہ 3 دن کے اندر انسان کو سوچنے اور غور کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں. اور نارمل ہونا چاہیے، کیونکہ اصل چیز ہے نارمل طریقے سے رہنا، ایک معتدل انسان کی حیثیت سے رہنا. یہ نہیں کہ آپ اتنے ہائپر ہو جائیں کہ آپ ہنس ہنس کے پاگل ہو جائیں، اور دوسرے وقت میں اتنے ہائپر ہو جائیں کہ رو رو کے یہ موڈ آف کر کر کے دوسرے کو اذیت دیں. تو زندگی گزارنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اعتدال. نہ خوشی میں بہت اونچے جائیں اور نہ غم میں بہت اونچے جائیں، نہ غصے میں بہت اونچے جائیں اور نہ ہی کسی مہربانی میں بہت اونچے جائیں. اتنے ہی مہربان رہیں جتنا آپ مینٹین کر سکیں. اور ہمارے لیے بہترین مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے. کیونکہ عام طور پر جب ہم یہ بات پڑھتے ہیں نا کہ ہمسائے کو تکلیف دینا جو ہے وہ بہت بری بات ہے، اب ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے آس پاس رہنے والے بھی ہمارے ہی ہمسائے ہیں. خواہ ہم کسی کام کی جگہ پر اکٹھے ہیں، خواہ سفر میں اکٹھے ہیں، یا کہیں پر بھی. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جیسے آپ مثلا کسی ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوئے، تو بعض اوقات ویٹنگ ایریا میں بیٹھتے کچھ لوگوں کو گھورنا شروع کر دیتے ہیں دوسروں کو. اب اس سے کیا ہوگا؟ ہمسائے کو تکلیف ہوگی یا نہیں؟ ہوگی نا. آپ یا تو اپنا کام کریں، اگر کسی سے نگاہ ملے تو اسمائل کریں یا کوئی بات کریں، یا اپنے جیسر سے آپ بتائیں کہ ہم کیئر کر رہے ہیں. مجلس کے آداب کیا ہیں کہ جب کوئی نیا شخص آئے تو کیا کرو؟ اس کے لیے جگہ بناؤ، اور اگر جگہ نہیں ہے تو بھی اپنی جگہ سے ذرا سا ہل جاؤ، سمٹ جاؤ، تاکہ اس کو آپ کے رویے سے پتا چلے کہ آپ نے دوسرے کی کیئر کی. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں عموماً ہم ان کا دھیان ہی نہیں رکھتے. فرسٹریشن کوئی اور ہوتی ہے، غصہ کسی اور پہ ہوتا ہے، اور نکل کسی اور پہ رہا ہوتا ہے. یہ تو عدل انصاف نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور جگہ پر فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جاری. جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ احسان برتے. یہاں بھی ایمان کے ساتھ احسان کو جوڑ دیا گیا. ایک اور حدیث میں آتا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ. جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ دے، دکھ نہ دے، تکلیف نہ دے. بوائق کا لفظ جو ہے نا، یہ ایک بہت جامع لفظ ہے، صرف اذیت کے لیے استعمال نہیں ہوتا. مکر و فریب، چال بازی، اور جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا پالیٹکس، فلاں گروپ میں پالیٹکس چل رہی ہے، فلاں گھر میں چل رہی ہے، فلاں ادارے میں چل رہی ہے، یہ سب اس کی طرف اشارہ ہے. مکر و فریب، چال بازی، دھوکہ دینا، سامنے کچھ پیچھے کچھ، سامنے کچھ رویہ رکھنا، پیچھے سے جڑیں کاٹنا، کسی کو باتوں سے بہلانا لیکن رویے سے نقصان دینا، عمل سے نقصان دینا، تو یہ اس میں آتا ہے.
یعنی ملی بھگت کر کے کسی کے پیچھے پیچھے اس کو تکلیف دینا. یعنی بوائق میں ظاہری تکلیفیں بھی ہیں اور چھپی تکلیفیں بھی ہیں. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں نا جو ظاہری کوئی تکلیف دے نہیں لگتے, ظاہر میں ٹھیک لگتے ہیں بالکل, لیکن حقیقت میں وہ دوسرے کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں. بظاہر آپ کسی کو بڑا خوبصورت مشورہ دیتے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ کیا ہوتا ہے, دوسرے کے لیے مصیبت ہوتا ہے, تکلیف دہ ہوتا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ وہ اس کے لیے تکلیف دہ ہے. بوائق کا لفظ جو ہے نا وہ محض اذیت اور تکلیف سے زیادہ گہرے معنی رکھتا ہے. انٹینشنلی تنگ کرنا اور تنگ کر کے خوش ہونا, کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو ٹیز کر کے, دوسروں کو تان و تشنیع کر کے, چھپے وار کر کے, پیچھے ان کی ہنسی اڑا کے, ان کی نقلیں اتار کے, اپنا منہ بگاڑ کے بڑے خوش ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم اتنے انٹیلیجنٹ ہیں کہ ہمارے مد مقابل کوئی ہے ہی نہیں. دیکھو کیسی نقلیں اتارتے ہیں ہم کسی کی, منہ ٹیڑھا کرنا اور آوازیں بدل کے کسی کی نقل اتارنا, اور یہ تمام چیزیں اس میں آتی ہیں. بھووں سے اشارے کرنا, آنکھیں مٹکا کے بات کرنا جو کسی کے خلاف جاتی ہو, یہ سب کچھ اس میں آتا ہے. لگائی بجائی کرنا. یہاں پر تو چونکہ ہمسائیگی میں آپ بہت ہی محفوظ ہمسایوں میں رہتے ہیں اور بڑے پرامن لوگوں میں, لیکن عموماً جن لوگوں کے دروازے آمنے سامنے ہوتے ہیں, تو اگر ان کی پالیٹکس آپ دیکھیں نا, بسا اوقات وہ ایک خاندان کے لوگوں کو آپس میں لڑا رہے ہوتے ہیں, اس گھر کی چپکے سے خبریں جو ہے وہ کہیں اور پہنچا رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں, اسپائنگ کر رہے ہوتے ہیں, لگائی بجھائی کر رہے ہوتے ہیں, فتنے فساد. اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمسائے قریب قریب رہتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا شغل جاری رہتا ہے, کیونکہ شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ جہاں پر لوگ اکٹھے ہوں وہاں ان کے درمیان کوئی نہ کوئی فتنہ فساد ضرور ڈلوائے. یعنی ہر وہ چیز جو کسی کے سکون اور امن میں خلل ڈالے. شروع میں نے اس کی وضاحت کی تھی, کیونکہ یہ آیت کیا کہتی ہے کہ احسان کرو والدین کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ. یعنی ہر اس کام سے بچو کہ جو دوسرے کو تکلیف میں مبتلا کرنے والا ہو. السلام علیکم. کیونکہ پڑوسی جو ہے بالکل وہ قریب رہتے ہیں اور ہر وقت ان سے واسطہ پڑتا ہے, تو اگر ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ ہے کہ کانسٹنٹ قسم کی وہ چیز ہوتی ہے اور وہ زیادہ بادر کرتی ہے. میری ایک پھپھو رہا کرتی تھی شہر میں, تو ان کے بارے میں سنا ہوا کہ ان کے پڑوسی جو تھے بہت ہی, خاص طور پہ پڑوسن جو تھی, وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کرتی تھی کہ بہت ہی وہ پریشان ہو گئی, کہ یہاں تک کہ انہیں اپنا گھر چھوڑ کے وہاں سے دوسری جگہ پہ موو ہونا پڑا. اور بچوں کو تنگ کرنا, ان کے بچے جب اسکول جاتے تھے تو ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہتی رہتی تھی. سنا ہے کہ میری پھپھو جو تھی وہ بیمار ہو گئی تھی اس کی باتیں سن سن کے, تو پھر سب نے یہ سجیسٹ کیا کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں کیونکہ پڑوسن ایسی ہیں, وہ تو ہر وقت کا ایک طرح جو ہے آپ کو ٹارچر ہے. بالکل. اب دیکھیں کہ بہت سے لوگ نفسیاتی بیماریوں کے شکار کیوں ہو جاتے ہیں, لوگوں کے رویے کی وجہ سے. کیونکہ بعض اوقات ایک شخص کا دوسرے پر ایک ہولڈ ہوتا ہے, یا دباؤ ہوتا ہے, یا اپر ہینڈ ہوتا ہے, تو وہ نیچے والوں کو پیس کے رکھ دیتا ہے, اور کچھ نہیں تو زبان کی اذیتوں سے ہی. عن ابن عباس یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع, رواہ البخاری فی الادب المفرد. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو. لفظی وضاحت, عن ابن عباس, ابن عباس سے روایت ہے, یقول وہ کہتے ہیں, سمعت میں نے سنا, النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, یقول آپ فرماتے تھے, لیس المؤمن نہیں ہے وہ مومن. اب یہاں بھی حدیث ایمان سے متعلق, پچھلی احادیث ان سب کا بھی تعلق ایمان سے تھا. بظاہر دیکھنے میں پڑوسی کے ساتھ معاملہ یعنی انسانی معاملہ, لیکن حقیقت میں وہ ایمانی معاملہ ہے. لیس المؤمن نہیں ہے وہ مومن, الذی وہ جو, یشبع پیٹ بھر کے کھائے, وجارہ اور اس کا ہمسایہ اس کے ساتھ رہنے والا, جائع بھوکا رہے, یعنی اسے دوسرے کے کھانے کا خیال ہی نہ ہو, صرف اپنے کھانے کی فکر ہو, صرف اپنا پیٹ بھر لے اور پھر بھول جائے کہ کسی اور کو بھی بھوک لگی ہوگی. اسے بخاری نے روایت کیا الادب المفرد میں. یہاں اگرچہ کھانے کی بات ہے, لیکن کھانا اہم ترین انسانی ضرورت ہے, اور اس کا تعلق
تمام ضروریات سے ہے، یعنی اس کے بعد باقی ساری ضروریات بھی اس میں آ جاتی ہیں. ایک کھانا ہمارے جسم کو چاہیے ہوتا ہے اور ایک کھانا ہماری روح کو چاہیے ہوتا ہے. تو کسی کی بھوک کا احساس دراصل کیا ہے؟ اس کی ضرورت کا احساس کہ وہ ضرورت مند ہے، اور ہر ایک کی ضرورت مختلف ہوتی یا نہیں. کسی کو کھانا نہیں چاہیے ہوتا، کچھ اور چاہیے ہوتا ہے، ہمدردی کے 2 لفظ چاہیے ہوتے ہیں. کسی کو کھانا نہیں چاہیے ہوتا، محبت چاہیے ہوتی ہے، توجہ چاہیے ہوتی ہے. کسی کو کھانا نہیں چاہیے، اسے علم چاہیے. اب ایک شخص جو صرف اپنے کھانے اور اپنے سیکھنے کی فکر کرے اور اس کو یہ فکر نہ ہو کہ اس کے پڑوسی کا بچہ کس حال میں ہے، وہ بھی پڑھ رہا ہے یا نہیں، یعنی اپنے بچوں کو تو اچھے اسکول میں بھیج دے اور پڑوسی کے بچے گلیوں میں پھرتے رہیں، اور وہ گلیوں میں پھرنے والے بچے پڑوس کے بچے کو گاڑی پہ بیٹھ کے وہ دور اچھے اسکول پڑھنے جاتا دیکھیں تو ان کے دل پہ کیا گزرے گی؟ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، ایک ہی خاندان میں لوگ مل جل کے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے لوگ حویلیوں کی شکل میں رہتے تھے، سارا خاندان ایک حویلی میں. مثلا ماں باپ ہیں، شادی ہوئی، ایک بچے کی شادی، اس کو ایک کمرہ دے دیا، ایک حصہ دے دیا، دوسرے کو دوسرا دے دیا، کھانا پکانا اکٹھا ہے، باقی سب اپنے اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں، مل جل کے رہ رہے ہیں، سب اپنی اپنی کمائی کر رہے ہیں، ایک جگہ کچھ شیئر کرتے ہیں، کچھ اپنا اپنا رکھتے ہیں. ایسی بہت سی مثالیں گاؤں وغیرہ میں، شہروں میں. اگر آپ سوچیں تو جو لائف سٹائل ہے لوگوں کے اکٹھے رہنے کا، وہ اسی طرح ہے. اب نئے زمانے میں نئی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن عمومی طور پر یہ آپس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یا ایک دوسرے کی ضرورت ہوتے ہوئے اگر بزنس اکٹھا ہے یا ویسے رہائش کے مسائل ہیں تو لوگ اکٹھے رہتے. اب کیا ہے، ایک گھر میں اگر 2 بھائی رہ رہے ہیں، دونوں کی آمدنی کا سورس فرق ہے، ایک امیر ہے دوسرا غریب ہے. اب ایک کے بچے کے لیے کھلونے بھی قیمتی آ رہے ہیں اور دوسرے محروم ہو کے دیکھ رہے ہیں. ایک جو ہے وہ اچھے اسکول میں جا رہا ہے اور دوسرا اس سے محروم ہے. ایک اچھے کپڑے پہن رہا ہے اور دوسرا محروم ہے. اس سے جو تفاوت یا فرق آتا ہے، اس سے جو غم اور دکھ اور جیلسیز پیدا ہوتی ہیں، یہ معمولی نہیں ہوتی. یہ پھر بہت دور تک ان کے اثرات ہوتے ہیں اور پوری شخصیتیں مسخ ہو کر رہ جاتی، ہیٹرڈ جنم لیتی، ریئیکشنری لوگ پیدا ہوتے ہیں جو ہر ایک سے انتقام لینا چاہتے ہیں. کس کا؟ ان سب کانشیس میں پائے جانے والے دکھوں اور غموں کا، کہ جس کا بدلہ پھر وہ ہر ایک سے لیتے ہیں. اور ایسی صورت میں کبھی بھی معاشرہ پرامن نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے حقوق کو ایمان کے ساتھ ریلیٹ کر کے ہر مومن پہ لازم کر دیا کہ وہ صرف اپنے بارے میں نہ سوچے، اپنے علاوہ دوسروں کے بارے میں بھی سوچے. بحیثیت مومن ہمیں صرف اپنے لیے جینے کو نہیں بھیجا گیا، ہمیں دوسروں کے لیے بھی جینا ہے. اور اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ اپنے قریب ترین سے ہوگا. ہمیشہ سوچا کریں آپ اپنے بچوں کے لیے کیا چاہتے ہیں. ہر شخص کی تمنائیں اور خوشیاں ہوتی ہیں نا اپنے بچوں کے لیے. میرا بچہ یہ بن جائے، میرا بچہ وہ ہو، میرا بچہ ایسا اور ویسا ہو. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا مائیں جب بچوں کو پیار سے بلاتی ہیں کیسے کیسے نام دیتی، شہزادہ اور پتہ نہیں کیا کیا، پرنس. شہزادہ سمبل ہے کس چیز کا؟ انتہائی خوشحال زندگی گزارنے کا. تم تو شہزادوں کی طرح جی رہے ہو، شہزادوں کی طرح رہ رہے ہو. اب اپنے بچوں کو تم شہزادہ بنانا چاہیں اور ہمسائے کے بچے کے بارے میں کوئی فکر ہی نہ ہو. اپنا بچہ تو پڑھ رہا ہو، ہمسائے کے بچے کی جہالت کا خیال ہی نہ ہو. اپنے بچے کو تو ہم دین میں آگے بڑھائیں اور ہمسائے کے بچے کی دینداری کے بارے میں کوئی غم اور فکر ہی نہ ہو. تو ہمسائے کے ساتھ احسان ایسا احسان ہے جس کا بدلہ آپ پر دنیا میں بھی پلٹ آئے گا. اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بچے کی بھلائی، دوسرے کے بچے کی بھلائی شروع کر دیں، یقیناً اللہ وہ بھلائی آپ ہی کی طرف پلٹا دے گا. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے اپنے بچے بھی ہیں، بھائی کے بچے ہیں، بہن کے بچے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے کہ جو اپنا بچہ ہے وہ اپنا، حالانکہ بچے تو سبھی کے بچے ہوتے ہیں، لیکن جو اپنا ہے وہ اپنا ہے. اب مائیں کیا کرتی ہیں کہ جو اپنا ہے اس کو تو چھپا چھپا کے اور ادھر سے ادھر کر کر کے بھی خیر بھلائی کرتی رہتی ہیں، تو دوسرے کو اگنور کر دیتی. حالانکہ اپنے بچے کی طرف خیر اور بھلائی کا راز کیا ہے؟ دوسروں کو بھی پیار کریں اس وقت بھی جب ان کے ماں باپ سامنے نہ ہو.
وہ سب آپ کی طرف بھلائی پلٹے گی. کر بھلا ہو بھلا، احسان کرو آپ کے ساتھ بھی احسان ہوگا. اور وہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا نا، میرے استاد نے کہا تھا، ان کے پاس خاتون آئی کہ بچہ کھاتا نہیں، کو وظیفہ بتا دیں. انہوں نے کہا کہ کسی اور کے بچے کو کھلاؤ، تمہارا خود ہی کھانے لگے گا. اصل میں جنت بہت وسیع ہے. کتنی وسیع؟ ارضها السماوات والارض. اتنی بڑی جنت لے کے کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ انجوائے کریں گے نا، لیکن اس کو وہی انجوائے کر سکتا ہے جس کا دل بڑا ہو، جس کی نگاہ بڑی ہو، جو دور تک سوچتا ہو، جو سیلف سینٹرڈ نہ ہو، دوسروں کے لیے سوچنے والا ہو. اور پھر اپنی ذات اور خاندان سے نکل کر ان کے ساتھ جو اجنبی ہو، خواہ رشتہ دار نہ ہو، کچھ نہ لگتے ہو، خواہ آپ کے ہم مذہب بھی نہ ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.